شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي السلام علیکم شكرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام، آپ کے سامنے آج ہم ایسی بات پیش کریں گے جس کا دین، اسلام اور سنت اور فرائض سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر وہ چیز ہوگی تو اپنا بھی ہمارے اندر ادب، سنت، فرائض اور تمام علم آ جائے۔ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ جو انسان ادب نہیں کرتا وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہو جائے پھر وہ اللہ رب العزت کے فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو انسان فرائض سے محروم ہو جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ادب کا ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر ادب ہوتا ہے تو آپس میں پیار محبت بھی رنگ لاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہوتا تو آپسی اتفاق و محبت ندی کے دلدل میں ڈوب جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم ادب کے طور پر آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کریں گے جس کا سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اسی چیز کو یوز کرتے ہیں، اور وہ ہے روٹی۔ یعنی جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پرورش پاتا ہے تو اس کو کیا چیز چاہتی ہے؟ اس کو چاہتا ہے کھانا اور پانی، دودھ۔ ان چیزوں کے ذریعے جب وہ پروان چڑھتا ہے اس کا فہم، اس کی سوچ اس چیز کے ذریعے پروان چڑھتی ہے اور وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں سب سے پہلے ہم ادب روٹی کا پیش کریں گے، کیونکہ روٹی جیسی طاقت کسی چیز میں نہیں ہے، اور سب سے پہلے انسان کے لیے کھانا کھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کے ذریعے پروان ہوتا ہے، تبھی وہ کچھ علم دین یا جس طرح کا بھی وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے پھر وہ توانائی کے ذریعے سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہم اس کھانے کا کتنا ادب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جینے کا ذریعہ بتایا ہے۔ روٹی اپنی درد بھری داستان کس طرح سناتی ہے؟ مرتن اخذت کسرة من الخبز لآكلها فقال مهلا يا سيدي إنك غير جائع وقد أكلت أخواتي افلا تحب ان اقص عليك قصتي فانها غريبة وانها لذيذة۔ ایک بار میں نے کھانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ اس کو کھاؤں، تو روٹی بولی، ٹھہرو اے میرے آقا، بے شک آپ بھوکے نہیں ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے پہلے میری چند بہنوں کو یعنی روٹیوں کو کھا چکے ہیں۔ کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں آپ کو درد بھری داستان سناؤں جو کہ بہت عجیب ہے اور مزیدار بھی ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، اريد ان اسمع قصتك فلا آكلك حتى اسمع منك، میں چاہتی ہوں کہ میں تیرا قصہ سنوں یہاں تک کہ میں تجھ کو نہ کھاؤں جب تک کہ میں تیرا قصہ نہ سن لوں۔ قالت، بولی، هل تظن یا سیدی، کیا میرے آقا آپ یہ گمان کرتے ہیں انی خلقت ہاکذا، کہ میں یوں ہی پیدا کر دی گئی؟ هل سمعت ان الخبز ينبت في الحقل او ينزل في السماء، کیا آپ نے سنا کہ روٹی کھیت میں اگتی ہے یا آسمان سے اترتی ہے؟ انک تأکل مستریحا یأتیک رزقک رغدا، وہ آپ کے پاس آرام سے آ جاتی ہے رزق کی صورت میں، ولیکنی لم ازل اتحمل المشاق لاجلک، لیکن میں برابر آپ کی خاطر مشقتیں برداشت کرتی رہی۔ وَأَخْرُجُ مِن مُصِيبَةٍ إِلَى مُصِيبَةٍ وَمِن بَحْثٍ إِلَى مَحْبِسٍ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى يَدِكَ
ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی طرف اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کی طرف منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں آ پہنچی۔ کان من خبری انی کنت حبۃ حنطۃ مع شقیقاتی فی غرارہ فجاء الینا رجل فاخذنی مع رفیقاتی فبزرنا فی التراب۔ میری تعریف یہ ہے کہ میں ایک بوری کے اندر اپنی سگی بہنوں کے ساتھ گیہوں کا ایک دانہ تھی۔ ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے میری بہنوں کے ساتھ اپنے قبضے میں کر لیا اور ہم کو مٹی میں ڈبو دیا۔ وہاں کھیت میں نے دنیا دیکھی اور دھوپ کی تپش دیکھی اور میں بہت خوش تھی، لیکن بارش ہوئی اور مٹی کے اندر میں چلی گئی۔ چند دن اس کے اندر دبی رہی اور میرا جسم بڑھنے لگا اور میری جلد زمین پر تنگ ہو گئی تو میرا چمڑا پھٹ گیا اور اس سے بال جیسی باریک باریک کھوپلیں نکلی۔ پھر زمین پھاڑ کر چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلی اور زمین کے اوپر نظر آنے لگی تو میرے آقا میں ایک بال ہو گئی جو اپنے تنے پر کھڑی تھی۔ وَكَانَ أَشَدَّ من ذلك كل أن رجلا حملني إلى شيء مدور من الحجر فيه ثقب وكنت أسمع له صوتا شديدا كريها وجعجعة فألقاني في عيني فطحنني طحنا هل تعرف اسمه يا سيدي؟ ذلك هو الطاحون أو الرحايا۔ پھر میں سورج کی تپش سے ایک زرد بالی ہو گئی اور میں اپنی سہیلیوں کو دیکھنے لگی اور ہم باہم تبادلہ خیال کرتے اور خوشیوں سے جھومتے تھے، اور وہ یہی میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے۔ اور یہ زمانہ زندگی ہم پر زیادہ دن نہیں رہا کہ چند آدمی دراتیاں لیے ہوئے آئے، ان لوگوں نے ہمیں کاٹا اور اٹھا لے گئے اور ہمیں کھلیان میں پہنچا دیا گیا اور وہاں میں کچھ دنوں ٹھہری رہی۔ اور میرے برے دن تو وہ تھے جب کچھ بیل آئے اور ہمیں اپنے پیروں سے روندا اور بالیوں سے جدا کر دیا اور الگ تھلگ ہم بے آبرو پڑی رہی۔ پھر کچھ لوگوں نے اٹھایا اور ہمیں ہوا میں اڑایا جس سے چھلکا اڑ گیا اور گیہوں بچ گیا۔ اور ان سب سے برا دن تو وہ تھا جب ایک آدمی مجھے گول پتھر کے پاس لے گیا۔ میں ایک سوراخ تھا جس سے میں ناپسندیدہ اور گھڑ گھڑاہٹ کی آواز سنتی تھی، اس نے مجھے اسی میں ڈال دیا۔ اس نے مجھے خوب چورا کیا۔ میرے آقا، کیا آپ کو اس کا نام معلوم ہے جسے چکی کہا جاتا ہے؟ جب میں آٹا بن گئی تو نان بائی نے مجھے لیا اور کنڈے میں رکھا اور مجھ کو صاف پانی میں ڈبو دیا اور مجھے گوندا۔ جب میں گوندھا ہوا آٹا ہو گئی تو مجھ سے گول گول لوئی بنائی گئی، یہاں تک کہ میری آفت آ گئی اور مجھے گرم لوہے پر پھیلا دیا جسے آپ توا کہتے ہیں۔ میرے آقا، میری تکلیف اور جلن کے بارے میں نہ پوچھیں کہ میں نے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی آپ کی خاطر۔ میری جلد سکڑ گئی، جھلس گئی، اس کے باوجود بھی میں نے اف تک نہ کی، صبر و تحمل سے کام لیا، اور نان بائی کو مجھ پر رحم نہ آیا اور نہ ہی اس کا دل پسیجا۔ ان مراحل سے گزر کر میں ایک روٹی ہو گئی۔ میرے آقا، یہ سب آپ کی خاطر ہوا۔ میں آپ کی راحت کے لیے بدحال ہوتی ہوں اور آپ کی لذت کے لیے پریشان ہوتی ہوں اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہوتی ہوں تاکہ آپ مزے سے کھائیں اور شکم شیر ہو۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جب آپ مجھے کھائیں تو سم اللہ اللہ کا نام لے لیا کریں، اور کھانے کے بعد تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور سیراب کیا اور مجھے مسلمان بنایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ خاتین اسلام، ابھی آپ نے روٹی کی درد بھری داستان سنی کہ اس نے انسان سے اتنی باتوں کو کیوں بیان فرمایا۔ وہ ہم سے یہ مطالبہ چاہتی ہے کہ میرا ادب اور احترام کیا جائے۔
یعنی جب ہم سب سے پہلے کھانے کو غذا سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم کھانا کھائیں تو روٹی کا ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کھائیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور پوچھیں نہیں، اور جب کھانے کی ابتدا کریں تو نمک سے ہی کریں اور نمک پر ہی ختم کریں۔ پھر دسترخوان بچھائیں، اور یہ مکارم الاخلاق میں سے ہے کہ سب سے پہلے روٹی نہ رکھی جائے، کیونکہ جب روٹی رکھی جائے تو روٹی کے جو اخلاق ہے، روٹی کی جو عزت ہے، اس کی عزت ہم نے کیسے کرنی ہے کہ جب روٹی دسترخوان پر آ جائے تو ہم نے سالن کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم دسترخوان پر سب سے پہلے سالن ہی رکھیں گے۔ چاول ہو تو چاول سے پہلے ہم جو چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم روٹی رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کھانے پر نظر پڑتے ہی ہم اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار پڑھیں گے، یعنی کہ اے اللہ ہمارے اس رزق میں جو تو نے ہمیں عطا فرمایا برکت عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر کھانا شروع کریں گے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے، اگر کھانے والے زیادہ ہوں تو ہاتھ دھونے کی ترتیب بنائیں، اور سب سے پہلے چھوٹے بچوں کے ہاتھ دھلائیں اور بعد میں بڑوں کے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے اپوزٹ کریں، یعنی کہ پہلے بڑوں کے ہاتھ دھلائیں اور پھر بچوں کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے جس کھانے کے اندر زیادہ ہاتھ ہوں، کیونکہ کھانے کے اندر جس میں زیادہ ہاتھ ہوں اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کھانے کو ایک سائیڈ سے کھائیں، کیونکہ کھانے میں بھی درمیان میں برکت ہوتی ہے۔ مل کر کھانا کھائیں، سنت کے ساتھ کھائیں، چھوٹا چھوٹا نوالا بنائیں، چبا چبا کر کھائیں، کیونکہ پیٹ کے اندر دانت نہیں ہوتے، گرائنڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر رکھا ہے، اس لیے چبا چبا کر کھائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ ایک بار ایک شیطان کی دوسرے شیطان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، یار تو بہت کمزور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا آقا گھر میں آتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں کمزور ہو گیا، مجھے کھانے میں وہ اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اس لیے موٹا ہوں کہ میرا جو آقا ہے وہ ہر چیز میں مجھے شامل کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے شیطان کو اپنے ساتھ کسی بھی چیز میں شامل نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی نوالات یا چاول کے دانے نیچے گر جائیں تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیچ میں لوگوں کی باتیں، دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ ہاں، اگر دین کی کوئی بات ہو یا بشاشت و خوشی کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چوس کر دھوئیں، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، اور پھر دونوں انگلیوں کے لیے آپ کو خود اختیار ہے، جو مرضی چوس سکتے ہیں۔ پھر دسترخوان اٹھائیں اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کریں۔ کھانے کو برتن کو خوب صاف کریں، کیونکہ برتن دعا دیتا ہے۔ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، بائیں ہاتھ کو زمین پر نہ ٹیکیں، اس طرح کھانا کھانا مکروہ ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، اچھا لگا کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ 3 انگلیوں سے کھایا جائے، اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو 3 انگلیوں سے کھائی جا سکے تو 5 انگلیوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک کھانے کے لیے، دوسرا ہوا کے لیے، تیسرا پانی کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بار ایک حکیم نے دکان کھولی تھی، چند دن کے بعد اپنی دکان وہاں سے اٹھا کر جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، وجہ دریافت فرمائی تو کہتا ہے کہ یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ یہ میری سنت اور روٹی کے ادب کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کم ہی بیمار ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی سنت
سکونت اور ادب کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بس کھانا اتنی مقدار میں کھائیں جس سے تحصیل علم، تعلیم دین اور نوافل میں مدد مل سکے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیے وغیرہ سے نہ پوچھے تاکہ پانی کی تری کھانا شروع کرنے تک باقی رہے۔ کھانے کے بعد دھو کر پہنچ سکتے ہیں اور روٹی کے بیچ کا حصہ کھا کر کنارے سے چھوڑ دینا اسراف ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اہمیت والی ہے جو پانی ہے، کیونکہ کھانے کے ساتھ پانی پینا ضروری ہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہے، اور درمیان میں پانی پینا دعا ہے، اور آخر میں پانی پینا زہر ہے۔ اسی کے مطابق ہم بھی پانی پیئیں گے اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی اور ابھی کھانے سے فارغ نہ ہوا ہو تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا آرام سے پڑھے اور بعد میں سورہ اخلاص بھی پڑھے۔ جب تک وہ کھانا ہمارے پیٹ میں رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور وہ کھانا اللہ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا رہے گا۔ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ پھونک ماریں، نہ سونگیں اور ٹھہر ٹھہر کر کھائیں۔ پانی کے برتن کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، دیکھ کر پئیں۔ کھڑے ہو کر پینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، غٹ غٹ کر کے اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پئیں۔ سر ڈھانک کر پئیں، پی کر الحمدللہ کہیں، کیونکہ غٹ غٹ کر کے جو پانی پیتے ہیں اس کے ہمارے معدے میں جو انہضام معدہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدے کے اوپر چھوٹی چھوٹی کرنیں ہوتی ہیں جو کھانے کو ڈائجسٹ کرتی ہیں۔ غٹ غٹ پانی پینے سے وہ کرنیں بجھ جاتی ہیں جس سے ہمارا انہضام معدہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا کھانا ڈائجسٹ جلدی سے نہیں ہو پاتا۔ پانی پینے کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اور ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ کھانا کھائیں نہ پانی پئیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ بڑے برتن میں منہ لگا کر پانی نہ پئیں، اس سے منہ کے اندر پانی اتنا زیادہ چلا جائے گا کہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں بھی نہ کھانا کھائیں نہ پانی پئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سونے چاندی کے برتن کو کھانے اور پینے کے لیے یوز کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ برتن میں سانس نہ چھوڑیں اور نہ پھونک ماریں، پانی تھوڑا تھوڑا چوس کر پئیں۔ ٹھیک ہے، صحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو یہ یاد کرنا ہے اور یاد کر کے آپ نے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کی تربیت اسی طرح سے دینی ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں گے اور خود بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ کی نظر میں ہمارا کھانا عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً ہی مل جائے گی۔ اس لیے آپ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے بھی باعث نجات بن جائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔